18ویں صدی میں یورپ میں دنیا کے پہلے مشینی انقلاب نے جنم لیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں جہاں تجارتی اشیاء یعنی کنزیومبل گوڈز کی مشینوں کے ذریعے تیاری شروع ہوئی، وہیں اس انقلاب کے نتیجے میں زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا اور ذرائع نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں بھی جدت آئی۔ اس بہت بڑی مشینی صنعت کو چلانے کے لیے انرجی کے بے پناہ ذخائر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اگلے 200 سال زمین نامی سیارے پر ترقی کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے کوئلہ، پٹرول، ڈیزل، گیس اور حتیٰ کہ ایٹمی ایندھن تک کے ذخیرے کو استعمال کیا گیا، جس سے ایک طرف زمین پر پائے گئے قدرتی وسائل بہت کم ہو گئے، جبکہ دوسری طرف فضائی آلودگی اور کاربن کے بے پناہ اخراج سے زمین پر موجود انسانی اور نباتاتی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کا واضح ثبوت حالیہ صدی میں ہونے والے اوسط درجہ حرارت میں بہت بڑا اضافہ، سیلاب جیسی قدرتی آفات اور شدید موسمی اثرات۔ اس ماحولیاتی تباہی میں زیادہ حصہ ترقی یافتہ ممالک کا تھا، اس لیے اس نقصان کا زیادہ ازالہ اصولاً انہی ترقی یافتہ ممالک کو کرنا تھا۔ اس لیے ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ صنعتوں سے کاربن کے اخراج کو مرحلہ وار کم کرتے ہوئے 2050 تک ختم کر دیا جائے۔ اس پالیسی کو گرین ٹرانزیشن کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت یورپی یونین نے 2050 تک 3 لاکھ میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا ہدف مقرر کیا، اور گرین ٹرانزیشن منصوبے کے تحت یہ ہدف ساحلی ہوا سے حاصل کرنا تھا، یعنی ونڈ ٹربائن سے۔ ڈنمارک یورپی یونین کا تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہ اپنی انرجی ضروریات کا 83% خود پیدا کرتا ہے اور بقیہ 13% دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا ہے۔ ڈنمارک کا 5300 کلومیٹر طویل ساحلی علاقہ 2 سمندروں سے متصل ہے۔ ڈنمارک کے مغرب اور شمال مغرب میں نارتھ سی واقع ہے، جبکہ شمال میں واقع سمندر کو بالٹک سی کہا جاتا ہے۔ 2020 میں گرین ٹرانزیشن منصوبے کے تحت ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک منصوبے کی منظوری دی، جس کے مطابق ڈنمارک نے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے نئے لائسنس کے اجرا پر پابندی لگا دی، اور نارتھ سی میں تیل اور گیس کی تلاش کے لائسنس کینسل کر دیے۔ اس کے علاوہ 2050 تک سمندر میں تیل اور گیس نکالنے کے تمام منصوبے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈنمارک میں تیل کی تلاش کا کام ڈنمارک کا ادارہ ڈنمارک انرجی ایجنسی کرتی ہے، جس کا مخفف DNA ہے۔ ڈنمارک انرجی ایجنسی نے گرین ٹرانزیشن منصوبے کے تحت گرین انرجی کے حصول کے لیے 2 بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ نارتھ سی پروجیکٹ کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا پروجیکٹ بالٹک سی پروجیکٹ ڈنمارک کے مغربی ساحل پر ایک جوٹلینڈ کا علاقہ ہے۔ یہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں ٹربائن نصب کی جائیں گی، جن کی تعداد ابتدا میں 200 ہوگی اور بعد میں ان کو بڑھایا جائے گا۔ یہ ٹربائن موجودہ ٹربائن سے بڑی ہوں گی، جو کہ ڈنمارک کے ساحلی علاقے میں پہلے سے موجود ہیں اور ڈنمارک کو بجلی مہیا کر رہی ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آئے گا کہ اس نئے منصوبے کے تحت سمندر کے بیچ میں ٹربائن نصب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہیں پہلے کی طرح ساحل سمندر پر نصب کر کے بھی تو انرجی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ڈنمارک پہلے سے حاصل کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساحل پر چلنے والی سمندری ہوا کو مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جبکہ سمندر کی سطح پر ہوا کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس لیے اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ ویورز، اس منصوبے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سمندر میں جس جگہ یہ 200 ٹربائن نصب کی جائیں گی، ان کے قریب سمندر میں ایک مصنوعی جزیرہ قائم کیا جائے گا، جو کہ انرجی ہب کا کام دے گا۔ اس جزیرے پر الیکٹرو ٹیکنیکل سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ سمندری ٹربائن سے حاصل ہونے والی انرجی کو اس انرجی ہب میں سے گزار کر نیشنل گرڈ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ مستقبل قریب میں حاصل ہونے والی فاضل انرجی کو جہاز رانی، ہوا بازی، ہیوی گاڑیوں اور بڑی صنعتوں کے لیے گرین انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈنمارک کی حکومت یہاں ایک عارضی بندرگاہ بھی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں جہاز عارضی طور پر لنگر انداز ہو کر ایندھن حاصل کر سکیں گے۔ ان سب کے علاوہ اس جزیرے پر فاضل انرجی کو ذخیرہ کرنے کا بندوبست ہوگا۔ اس فاضل انرجی کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد زیر سمندر کیبلز کے ذریعے ڈنمارک اور یورپ کے دوسرے ملکوں کو پہنچایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اس منصوبے سے 30,000 میگا واٹ بجلی حاصل کی جائے گی اور اس سے تقریباً 30 لاکھ گھر مستفید ہوں گے۔ بعد میں اس منصوبے کو بڑھا کر 1 لاکھ میگا واٹ تک لے جایا جائے گا، جس سے 1 کروڑ گھر مستفید ہوں گے۔ یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ڈنمارک کی حکومت کا حصہ
51% ہوگا، جبکہ باقی حصہ مختلف بڑی کمپنیوں پر مشتمل کنسورشیم کا ہوگا۔ اس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ تقریباً $7 بلین لگایا گیا ہے اور ڈنمارک کی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس منصوبے کو 2030 تک مکمل کر لے گی۔ ویورز، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آئیں جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔